بطول حاملہ ہوتی ہے اور کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے کہ اچانک اسے شدید لیبر پین شروع ہو جاتا ہے۔ درد کی شدت سے وہ بے چین ہو کر آواز لگاتی ہے، فیضا فیضا جلدی آؤ، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ فیضا بھاگتی ہوئی آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ بطول تکلیف کی وجہ سے بری طرح کراہ رہی ہے۔ وہ فوراً اپنی ماں کو آواز دیتی ہے، ماما جلدی آئیے، بطول بھابھی کو بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ سروت گھبرا کر آتی ہے اور فیضا کے ساتھ مل کر بطول کو فوراً اسپتال لے جاتی ہے۔ اسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹرز بطول کا آپریشن شروع کر دیتے ہیں۔ سروت فوراً آشر کو فون کر کے سب کچھ بتا دیتی ہے، آشر بیٹا جلدی آ جاؤ، بطول کی حالت بہت نازک ہے، میں اسپتال میں اس کے لیے دعا کر رہی ہوں۔ آشر یہ سنتے ہی دفتر سے نکل کر اسپتال پہنچتا ہے اور دل ہی دل میں دعا کرتا رہتا ہے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آ کر خوشخبری سناتی ہے، مبارک ہو، بطول کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ سن کر سروت خوشی سے آبدیدہ ہو جاتی ہے اور آشر کو گلے لگا لیتی ہے، بیٹا بہت بہت مبارک ہو، تم باپ بن گئے ہو اور میں دادی بن گئی ہوں، یہ کتنی بڑی خوشی ہے۔ وہی فیضا مسکراتے ہوئے آشر کے گلے لگتی ہے اور خوشی سے کہتی ہے کہ وہ پھوپھو بن گئی ہے۔ سروت بھی مسکرا کر اس کی بات کی تصدیق کرتی ہے۔ تینوں مل کر بطول کے پاس جاتے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بطول بیٹا تم نے ہم سب کو بے حد خوشی دی ہے، ہمیں تم پر بہت ناز ہے۔ آشر محبت سے بطول کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بے حد خوش ہے، ان کا بیٹا دنیا میں آ چکا ہے اور اب وہ دونوں ماں باپ بن گئے ہیں۔ وہ اعتراف کرتا ہے کہ اسے کب اور کیسے بطول سے سچی محبت ہو گئی اسے خود بھی خبر نہ ہوئی، اور آج ان کی محبت کی نشانی ان کے سامنے ہے۔ یہ سن کر بطول مسکرا دیتی ہے۔ دوسری طرف ہادیہ پولیس کی وردی میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہوتی ہے۔ کبھی وہ مجرموں کو گرفتار کر رہی ہوتی ہے تو کبھی معصوم جانیں بچا رہی ہوتی ہے۔ اپنی جان خطرے میں ڈال کر وہ دوسروں کی حفاظت کر رہی ہے۔ ہادیہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی زندگی خدمت اور فرض کے لیے وقف کرے گی۔ کاشان کو مارنے کے بعد وہ فضیلہ کا ساتھ دینے کا عزم کر چکی ہے۔ فضیلہ بھی ہادیہ کو دل سے معاذ کر دیتی ہے اور اسے مشورہ دیتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا آغاز نئے سرے سے کرے۔ دوسری جانب ساحل بہت اداس بیٹھا ہوتا ہے۔ تب بطول کی ماں اس کے پاس آتی ہے اور اسے تسلی دیتی ہے کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ وہ جلد ہی نوشین کے گھر اس کی بارات لے کر جائے گی۔ یہ سن کر ساحل خوش ہو جاتا ہے اور شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ بھی یہی بات کرنے والا تھا اور اب بس دن مقرر کرنا باقی ہے۔